کا ایسا نبی دیا، لیکن ہم اس کو ناراض کر رہے ہیں۔ امتی نیک عمل کرتا ہے، آقا پر پیش ہوتے ہیں، آقا خوش ہوتے ہیں۔ امتی گناہ کرتا ہے، آقا پر پیش ہوتے ہیں، آقا کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے بدقسمت بھی ہیں روضہ رسول پر جا کر موبائل آن کرتے ہیں، آقا کی طرف پیٹ کرتے ہیں، اپنی سیلفی لیتے ہیں۔ ارے اللہ والے تو سامنے جانے کی جرات نہیں کر سکے، کہنے لگے کہاں ہم گناہگار آقا سے نظریں کیسے ملا سکتے ہیں، آقا کے قریب کیسے جا سکتے ہیں، جالیوں کے قریب کیسے جا سکتے ہیں؟ دل پھٹ جائے گا۔ جہاں سانسوں کا شور بے ادبی ہے، جہاں فرشتے اپنے پر بھی زور سے نہیں مار سکتے، آج مسلمان وہاں جا کر بھی گناہ کرتا ہے، اپنے آقا کی نسبتوں کی لاج نہیں رکھتا۔ میرے دوستو، کل قیامت کا دن ہوگا اور میدان محشر ہوگا، زمین تانبے کی اور سورج سوا نیزے کے فاصلے پر انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب پہ لرزہ داری، انسانیت بے لباس گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، کسی کا ہوش نہ رہے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آقا سب بے لباس ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم نہیں آئے گی؟ فرمایا اے عائشہ، کسی کا ہوش نہ رہے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ جب وہ چیخ لگے گی، جب وہ آواز لگے گی، اللہ اکبر، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ آج وہ بیوی جس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، جس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے رشوت لی، سود کا لین دین کیا، اللہ کو ناراض کیا، جس بیوی کے بغیر ایک رات باہر گزارنے کو تیار نہیں، آج وہی بیوی کہے گی میت کو لے جاؤ، ایک گھنٹہ بھی وہ اس کے ساتھ گزارنے کو تیار نہیں۔ ہر آدمی پر ایسی ٹینشن والی، خوف والی کیفیت ہوگی، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہے گا۔ اس موقع پر جب ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، اچانک ایک آواز اٹھے گی، امتی امتی۔ نعرہ تکبیر! لوگ ادھر ادھر دیکھیں گے، آج کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مان رہا، امت کو مان رہا؟ ایک ہستی ہے، سجدے میں پڑی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آواز بردائی ہوئی اور بدن پر ایک کیفیت تاری ہے، اور سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی طرح کہ عظیم مرجل آواز آ رہی ہے، امتی امتی۔ کون سا امتی؟ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، قتل کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتا ہے، عیب چھپا کر مال بیچتا ہے، حسد کینہ بغض دل میں رکھتا ہے، علماء سے نفرت کرتا ہے، ایک دوسرے سے حسد اور بغض کرتا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ لیکن آقا یوں نہیں کہیں گے جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شعب ابی طالب میں پتے چباتا دیکھا، نہ طائف میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی دیکھی، نہ جنت البقیع میں ساری رات رونا تڑپنا اور مچلنا دیکھا، نہ ساری رات کے لمبے قیام تورمت قدماہ کو دیکھا، نہ احد میں چاند سے حسین چہرے کا زخمی ہونا دیکھا، موتی سے حسین دانت کا شہید ہونا دیکھا، میری پھول سی بیٹیوں کو طلاق ہوتا دیکھا، نہ بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ خباب کو انگاروں پر جلتا دیکھا، نہ ابو فقیہہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، نہ زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملنا دیکھے، نہ سمیہ کو دو لخت ہونا
یاسر کو مشتے ستم بنتے دیکھا، نہ صدیق کے کندھوں پر سوار دونوں جہانوں کے سردار کو دیکھا، نہ آقا کے بستر پر سوئے ہوئے حضرت علی کی قربانیوں کو دیکھا، نہ تم نے کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے، تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ نہیں میرے دوستو، آمنہ کا لال یوں نہیں کہے گا، وہ کہیں گے اللہ جیسے بھی ہیں میرے امتی ہے، میرے امتی ہے، میرے امتی ہے، مجھے راضی کر دے۔ اللہ فرمائیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ آقا کہیں گے میں تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا۔ کبھی نامہ اعمال کی جگہ پر، کبھی وزن اعمال کی جگہ پر، اور کبھی پورے صراط پر امت کے غم میں رونے والا، امت کے غم میں پڑنے والا، امت کے لیے پیٹ پر پتھر باندھنے والا، آج امتی اس نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے دوستو، کتنے بیانات آپ نے سنے 20 30 40 سالوں میں، ارے بیان کر کر کے مولوی تھک گئے، سن سن کے عوام سن ہو گئی، ارے ربیع الاول میں بیان، محرم میں بیان، اور رجب میں شب معراج میں بیان، شب برات میں بیان، اور رمضان ختم قرآن میں بیان، اور تبلیغ میں بیان، اور جمعے میں بیان، لیکن زندگی میں اس کی چھاپ نظر نہیں آ رہی، اس کا سٹگما نظر نہیں آ رہا، چہرے پر داڑھی نہیں آتی، سر پر عمامہ نہیں آتا، بدن پر سنت لباس نہیں آتا، عورت کے چہرے پر برقع نہیں آتا، گھر سے ٹی وی نہیں گیا، ڈرامے ہم نے نہیں چھوڑے، فلموں سے ہم باز نہیں آئے، رشوت ہم لیتے ہیں، سود کا لین دین ہم کرتے ہیں، نمازیں ہم چھوڑتے ہیں، قرآن سے ہم غافل ہیں، آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے، کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے ہیں، زبان جھوٹ بولنے کی مشین ہے، ہاتھوں سے تکبر کی بو آتی ہے، گردن اکڑی ہوئی اس میں سریاں ہیں، دل اور دماغ گناہوں کا پروڈکٹر بنا ہوا ہے، اس دل کو ہم نے کچرا کنڈی بنا دیا ہے۔ ارے میرے دوستو، آج عزم کرو، آج اس دل میں تبدیلی لے کر اٹھیں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے۔ شراب پی کر سویا قبر میں آنکھ کھلی تو، زنا کر کے سویا قبر میں آنکھ کھلی تو، قتل کر کے سویا قبر میں آنکھ کھلی تو۔ اللہ والے تھے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، جوش میں آ کر، وجد میں آ کر کہا اللہ تو گواہ رہنا 73 سال ہو گئے، اس دل میں تیرے سوا کسی کو جگہ نہیں۔ میرے دوستو، ہم 73 مہینے کہہ سکتے کہ اس دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ آیا، ہم 73 ہفتے کہہ سکتے، ہم 73 دن کہہ سکتے، ہم 73 گھنٹے کہہ سکتے، ہم 73 منٹ کہہ سکتے۔ کہنے لگے اللہ تو گواہ رہنا 73 سال ہو گئے، اس دل میں تیرے سوا کسی کو جگہ نہ دی۔ خواجہ مذہوب الحسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی ان سے محبت ہو گئی، پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، بات کتنی تھی اور قیامت ہو گئی۔ میرے دوستو، اللہ کی محبت اس دل میں تب آئے گی جب اس سے کچرا باہر جائے گا، جب اس سے حسد نکلے گا، جب اس سے بغض نکلے گا، جب اس سے چغلخوری نکلے گی، جب اس سے حرام کے لقمے نکلیں گے، جب اس سے مسلمان کے لیے نفرت کے جذبات نکلیں گے، پھر اللہ آئے گا، پھر اللہ کی محبت آئے گی، اور آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن ختم کیا، اللہ ان کو داعی، حافظ، عالم، مبلغ بنائے۔
حافظ محمد عثمان ولد عبد القدیر اور حافظ احمد حمزہ ولد عبد اللطیف بہت خوش قسمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے لیے، خاندان کے